عنوان تحویل کعبہ کا واقعہ۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں آپ سب کو مون لائٹ انٹرنیشنل پبلشر کے ڈیجیٹل تعلیمی پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم تحویل کعبہ کا واقعہ پڑھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کے بعد 2 ہجری تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ کو مقرر کر دیا جائے۔ اس خواہش کا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کی صورت میں اظہار کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن حضرت بشر بن برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف فرما تھے۔ وہاں کھانے کی دعوت پہ آپ چند مسلمان گئے اور وہاں ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا اور آپ مسلمانوں کے ساتھ ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 144 نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یقیناً ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں اور ضرور ہم آپ کے لیے کو اس قبلے کی طرف آپ کا رخ پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ اب اپنا چہرہ اس قبلے کی طرف کر لیجئے، یعنی مسجد الحرام کی طرف، اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں بھی ہو نماز کے لیے اپنے رخ کو مسجد الحرام کی طرف پھیر دو، اور جو کوئی اس کتاب پر ایمان رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ حکم اس کے رب کی طرف سے برحق ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز ظہر ادا کرنے کے بعد اپنے رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف موڑ لیا، اور آپ کے اقتداء میں مسلمانوں نے بھی آپ کی پیروی کرتے ہوئے اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا، اور اگلے ہی روز مدینہ منورہ میں اس کا عام اعلان کروا دیا گیا کہ قبلہ جو ہے اب وہ بیت المقدس کی بجائے بیت الحرام کو قرار دیا گیا ہے۔ تحویل کعبہ کا ایک خاص مقصد تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ سابقہ مذاہب کی بجائے اب دین اسلام ہی اصل طرز زندگی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہی عملوں کی قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ تحویل کعبہ پر یہودی جو ہیں وہ تلملا اٹھے اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنے قبلے کو بدل دیا۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بیان کر دیا تھا کہ نادان لوگ کہیں گے کہ انہیں کیا ہو گیا کہ جس طرف رخ کر کے یہ نماز پڑھتے تھے انہوں نے یکایک اپنے قبلے کو بدل دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں کہ تم ان سے کہہ دو کہ مشرق و مغرب سب اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ وحی نازل کی کہ اے مسلمانوں، تمہیں امت وسط بنایا گیا ہے اور تم دوسرے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہے۔ اور اس سے پہلے جو قبلہ مقرر کیا، جس طرف تم رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اسے قبلہ اس لیے مقرر کیا گیا تھا تاکہ یہ جان لیا جائے کہ کون رسول کے اتباع کرتا ہے اور کون جو ہے وہ منہ موڑتا ہے۔ لہٰذا اس تحویل کعبہ کا ایک نتیجہ اور ثابت ہوا کہ منافقین جو ہیں وہ آشکار ہو گئے، جو مسلمانوں کی صفوں میں چھپ کر بیٹھے تھے اور بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ ان کے لیے یہ چیز ناقابل قبول تھی کہ وہ بیت المقدس کو چھوڑ کر مسجد الحرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ لہٰذا منافقین کا چہرہ جو ہے وہ بھی نقاب ہو گیا، اور مسلمانوں میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت بھی واضح ہو گئی کہ اگر انسان اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرے گا تو اس کے تمام اعمال قبول ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ لیکچر میں نئی معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔